میں ہوں عالیہ نازکی. آج سیبین کا اہم موضوع ہے پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک اضافہ. 24 گھنٹوں میں 100 سے زیادہ ہلاکتیں، 4000 سے زیادہ نئے مریض، لیکن ویکسینیشن کی رفتار انتہائی سست. اور دیکھیے گا اپنے بیانات کی وجہ سے تنازعات میں رہنے والے پاکستانی اداکار یاسر حسین کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو. پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 29 مارچ کو کرونا وائرس کے 4048 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 100 افراد ہلاک ہوئے. کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران یہ کووڈ سے اموات کی سب سے بڑی تعداد ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان. کورونا وائرس کے مریضوں میں پاکستان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور جو آج صبح اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے تحت صدر پاکستان عارف علوی، وزیر دفاع پرویز خٹک اور سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ میں بھی اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے شہریوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ماسک کی پابندی کو یقینی بنائیں اور زیادہ وقت گھروں میں رہیں جب تک کہ انہیں ضروری کسی کام کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے. اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں نے بھی اپنی طرف سے سخت اقدامات کر دیے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ مریض صوبہ پنجاب سے آ رہے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا سے ایسے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. صوبائی حکومت نے یہاں پر بھی شادی بیاہ کی تقاریب پر پابندی عائد کر دی ہے، اور 16 شہروں میں جو اسکول ہیں ان کو بھی بند کرا دیا گیا ہے تاکہ یہاں پر تعلیمی سلسلہ جو ہے اس وقت منقطع رہے. خیبر پختونخوا میں بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہے، اس پر بھی 2 دن کے لیے جو لین ڈیز ہوتے ہیں جیسے ہفتہ اور اتوار، ان دنوں میں پابندی رہے گی، اور یہ پابندی رمضان تک عائد رہے گی. بلوچستان میں بھی ان مریضوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ اضافہ جو ہے کوئٹہ میں دیکھا جا رہا ہے، جہاں پر سیکشن 144 لگا دیا گیا ہے. صوبہ سندھ کی وزیر صحت نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے انہیں ویکسین خریدنے کی اجازت دے دی ہے، اور اب انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ اس ویکسین کو لگانے کے لیے وہ آگے آئیں. اس وقت پاکستان میں جو اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو سب سے زیادہ کیس آئے ہیں وہ 100 افراد کی ہلاکت ہے، جس کے بعد حکومت نے انتہائی اقدامات شروع کر دیے ہیں. عزیز اللہ خان، BBC نیوز، پشاور. لیکن سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس آخر کہاں سے آیا اور کیسے شروع ہوا؟ اس بارے میں عالمی ادارے صحت کی رپورٹ آج شائع ہونے والی ہے. کی ہے، اور اس کے مطابق بہت ممکن ہے کہ یہ وائرس سب سے پہلے چمگادڑوں میں پیدا ہوا، لیکن پھر کسی اور جانور سے ہوتے ہوئے انسانوں تک پہنچا. تفصیل کے ساتھ خدیجہ عارف. ووہان کا دورہ کرنے والے 10 سائنسدانوں نے ان ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے اسٹاف، ہسپتالوں اور مچھلی مارکیٹ کے لوگوں کے انٹرویو کیے جو وبا کے ابتدائی پھیلاؤ کے لیے ذمہ دار بتائے گئے تھے. چینی حکومت نے وائرس پر قابو پانے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ابھی تک کم از کم عوام کو یہ نہیں بتایا ہے کہ اس وبا کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی. شروعات میں چین WHO کے سائنسدانوں کو ووہان جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. اس کا کہنا تھا کہ وہ پھر سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس بارے میں سرکاری بیان جاری کر دیا گیا ہے کہ آخر وائرس پھیلا کیسے تھا. لیکن چینی حکومت اور WHO کے درمیان مہینوں کی بات چیت کے بعد سائنسدانوں کی ایک ٹیم کو ووہان جانے کی اجازت دے دی گئی تھی. اس دورے کے دوران سائنسدانوں نے اس لیب کا بھی دورہ کیا جس کے بارے میں عالمی برادری کا یہ خیال تھا کہ وائرس وہیں سے باہر نکلا ہے. تو آج جاری کی جانے والی رپورٹ سے کیا امید کی جائے؟ It would be easy, wouldn't it, to say it's that person's fault or that company's fault or that market's fault. یہ کہنا آسان ہے کہ اس شخص کا قصور تھا، اس کمپنی کا یا اس بازار کا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے. اس وقت ہمیں اس بات پر فکر کرنا لازمی ہے کہ ہم کھانے کی پیداوار کس طریقے سے کرتے ہیں، اپنے جانوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، کھانے کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، کس طرح سفر کرتے ہیں. اور ایک بار جب وائرس پھیل گیا اور اس کے بارے میں خبریں آنے لگیں تو ہم نے کس طرح اس کو کنٹرول کیا. پوری دنیا نے کرونا وائرس کی اب تک ایک بہت بڑی جانی اور مالی قیمت ادا کی ہے. وائرس کے پھیلاؤ کے چند مہینوں کے اندر تمام سائنسی تجربات کے بعد بہت جلد اس کی ویکسین تیار کر لی گئی، اور اب تک پوری دنیا میں 50 کروڑ لوگوں کو یہ ویکسین دی جا چکی ہے. لیکن ووہان کے دورے سے متعلق رپورٹ کے اجرا سے پہلے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ویکسین کی یکساں یا برابر کی تقسیم کے لیے پختہ انتظامات نہیں کیے گئے ہیں. COVID-19 vaccines are now rolling out around the world.
پوری دنیا میں کووڈ-19 کی ویکسین دی جا رہی ہے اور 177 ممالک نے ویکسین دینے کا عمل شروع کر دیا ہے، لیکن اس کی تقسیم ابھی بھی غیر مساوی ہے۔ متعدد ایسے ممالک ہیں جہاں ابھی بھی بہت سارے ڈاکٹر اور طبی عملہ ویکسین کے منتظر ہیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد متعدد ممالک ایسے ہیں جہاں کرونا وائرس کے تقریباً خاتمے کے بعد وہاں اس کے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ویکسین سے سب کی امیدیں وابستہ ہیں۔ خدیجہ عارف، BBC نیوز۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی۔ پتہ ہے bbc.com/urdu۔ بحری مجمع میں اپنی اہلیہ کو شادی کی پیشکش کرنی ہو، ترکی کے انتہائی مقبول ڈرامے ایرطغرل پر تنقید کرنی ہو یا سوشل میڈیا پر ساتھی اداکاروں سے نوک جھونک، اداکار یاسر حسین پیچھے نہیں ہٹتے۔ BBC اردو کے لیے صحافی براق شبیر کے ساتھ ایک انٹرویو میں یاسر حسین نے شوبز کی دنیا پر کھل کے بات کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا مجھے ہیٹ کرتی ہے، وہ مجھے پسند بھی کرتے ہوں گے کسی وجہ سے۔ آپ کے پاس ایک بٹن ہے انفالو کا، مجھے انفالو کرتے ہیں۔ مت جانے میں کیا کر رہا ہوں، مت دیکھیں میری سٹوری۔ یہ ان ایکٹرز کو بھی مزہ نہیں آتا جو ڈرامے کرتے ہیں، انہیں عادت ہے بس ڈرامہ کرنے کی۔ بہت بری پروڈکشنز ہوتی ہیں، بغیر اے سی کے کام ہو رہے ہیں، پسینہ پوچھ ایکٹر پاگل ہو جاتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک سین پہ سین، کپڑے چینج کرو، سین کرو، کپڑے چینج کرو، سین کرو۔ بہت کوئی فیکٹری والا ماحول ہے۔ تو شوز پر آپ گئے، آپ نے بات کی، اینڈ دین اگین اس میں سے بھی لوگوں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ جو باتیں پھر اسپریڈ ہوئی ہیں، دیٹ بیکیم اے کنٹروورسی۔ جی میں 3-4 شوز پہ گیا جو ایک جیسے ہی تھے سارے، اور اس میں سے ایک شو تھا جس کے اندر مجھے کہا گیا تھا کہ چانڈا، ادرک لہسن کا پیسٹ، سویا ساس، یہ چیزیں آپ نے پینی ہیں اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو۔ کون سا ایکٹر برا ہے، کس ڈائریکٹر کو چھوڑ دینی چاہیے ڈائریکشن۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سوال پوچھنے والا ٹھیک ہے، وہ چینل ٹھیک ہے جو چلا رہا ہے، وہ آپ کے پیجز ٹھیک ہیں جو اسے اٹھا رہے ہیں، صرف میں غلط ہوں جو جواب دے رہا ہے۔ اور آپ میں کسی کا بھی نام لوں تو کنٹروورسی ہے، اور آپ مجھے اگر کہیں گے کہ یہ کھاؤ یا نام لو تو میں نام لوں گا۔ مجھ سے آپ سچ پوچھیں گے تو میں ضرور بتاؤں گا، میں تو بغیر پوچھے بتا دیتا ہوں، یہ تو پوچھا تھا انہوں نے، کیا بری بات ہے، سمجھ ہوتا ہے۔ obviously اس میں تو کوئی بری بات نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ایکٹر جس کو ایکٹنگ نہیں آتی، میں کیا نعمان اجاز کا نام لیتا، میں لے دیتا ہوں۔ میں نے اسفر کا نام لیا تھا، اسفر میرا شاید بہتوں سے بہتر دوست ہے۔ اور نوشین شاہ والا کیا معاملہ تھا؟ یہ کون ہے؟ میرے میموری کا تھوڑا ایشو ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے نا کہ یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے کہ ہر دوسری بات پہ کچھ پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ یاسر حسین۔ کسی نے آپ سے کہا پیپل شوڈ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ یاسر حسین؟ میں تو ان کے گھر جا کے نہیں انہیں کہہ رہا۔ آپ کے پاس ایک بٹن ہے انفالو کا، مجھے انفالو کر دیں۔ مت جانے میں کیا کر رہا ہوں، مت دیکھیں میری سٹوری۔ سوشل میڈیا کی ایج میں پبلک فگر یا آرٹسٹ ہونا، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ میرے خیال میں بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ آسان اس طرح ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں اور آپ سپر سٹار بن جاتے ہیں، اور مشکل اس طرح ہے کہ میری طرح عوام بھی اپنی رائے رکھتی ہے اور وہ پھر سامنے رکھتی ہے اور آپ کو وہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اپنی رائے رکھنے کا آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے، اور سوشل میڈیا پر آپ کو ضرور وہ شیئر کرنی چاہیے، کیوں ایسا لگتا ہے آپ کو؟ آپ نہیں کرتی تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ایکٹر ہوں اس لیے مجھے ایک بناوٹی وہ دنیا میں رہنا چاہیے۔ سب کو ایسا لگنا چاہیے کہ ایکٹر تو اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں جتنے ٹی وی میں نظر آتے ہیں۔ تو میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بھی تو ہو رہی ہیں معاشرے میں، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ کوئی مجھے اگر جھوٹا پروو کرے، یا ارطغرل والی بات آپ لے لیں، اگر میں نے کہا تھا کہ یار ہمیں کو پروڈکشنز کرنی چاہیے، اس میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ آج ہمایوں سعید اور عدنان صدیقی کر رہے ہیں کو پروڈکشن، یہ ایک ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کو مل کے کام کرنا چاہیے، آپ کو ایسے نہیں کہ ان کا چلا ہوا کام اٹھا کے یہاں پہ سستے میں چلانا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے۔ جتنے ٹاپکس پہ آپ نے بات کی سوشل میڈیا پہ، آپ اپنے سرکل میں یا انڈسٹری میں ویسے بھی یہ باتیں آپ دیکھتے ہیں کہ کر سب رہے ہیں لیکن آپ یو آر جسٹ ووکل اباؤٹ اٹ آن سوشل میڈیا؟ ہماری انڈسٹری بہت ہپوکریٹ ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے۔ ہر چینل کنٹروورسی پہ زندہ ہے۔ وہ گھبرانا نہیں ہے شو جس پہ میں گیا تھا، اس سے پہلے اس شو پہ ہمایوں سعید اور ماہرہ آئے ہوئے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا اس شو کا نام۔ تیسرے شو پہ میں آیا، سب کو پتہ ہے اس کا نام۔ آپ مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ آج سیبین میں اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu دیکھتے رہیے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔
है।